السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے عزیز بھائیو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ اس بات سے کلی طور پر بچا جائے کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی عالم، کسی امام کی پیروی کرے یا کسی اسلام میں سے کسی کے اقوال و آراء کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہر بندہ جان لے کہ جو بندہ ائمہ اربعہ کے اقوال کو تو حجت سمجھے لیکن کتاب و سنت کو پرواہ میں نہ لائے تو ایسا بندہ اجماع امت کا مخالف ہے، اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو سبیل المومنین سے ہٹا ہوا ہے۔ تقلید شخصی کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے تقلید شخصی کیا ہے میرے عزیز بھائیو؟ ایسی پیروی کا نام ہے جو غور و خوض سے خالی ہو۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کی بات کو دلیل کے بغیر مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ تقلید ہے۔ اسی طرح علامہ بارون فرماتے ہیں کہ کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا تقلید ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب ہم آتے ہیں تقلید حیثیت کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دلیل میرے دعویٰ کی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو حاکم بنا دے، جبکہ مقلد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے معین ایمان کو اپنے اوپر حاکم بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو، لیکن تقلید نہ نہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو قبول کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل، اللہ تعالیٰ سچے ہونے کے لیے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، تقلید نام ہی بغیر دلیل کے دین منواتی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، یہ بدعت ہے جو کہ چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقلدوا دینکم، اپنے دین میں تقلید مت کرو۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑے کی بات تو یہ ہے جن ائمہ کی تقلید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تقلید واجب ہے، انہوں نے ہمیں تقلید کی بجائے تحقیق کا حکم دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو میری دلیل کا علم نہ ہو وہ میرے قول کے اوپر فتویٰ نہ دے، بلکہ انہوں نے کہا میرے قول کے اوپر فتویٰ دینا حرام ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے کو پرکھو، اگر کتاب و سنت کے